अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जी ये औरत सुधरने वाली नहीं है, ये औरत कभी भी नहीं सुधरेगी। इसको आप चाहे जितना मर्ज़ी समझा लें, चाहे जितना मर्ज़ी इसको इसके ऊपर रिएक्शन दे देना, लेकिन वो ये जो टेढ़ी हड्डी होती है ना औरत की, कहा जाता है टेढ़ी हड्डी है, जो इस औरत ने सच साबित कर दी और ये कभी भी सुधरेगी नहीं और अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आएगी। और ये इसकी बातों पे मुझे गुस्सा उस टाइम आता है जब ये एक वीडियो मुकम्मल तौर पर झूठ पर मबनी बनाती है और दूसरी वीडियो में आके ये झूठ के ऊपर भाषण झाड़ती है ना, तो फिर मुझे गुस्सा आता है। वरना मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है? आप लोग ये मत समझिए कि भई मैं इसके पीछे कोई हाथ धो के मैं पड़ी हुई हूँ। इसकी हरकतें हैं ना जो, वो मुझे मजबूर करती हैं इसके ऊपर वीडियो बनाने को। अब देखें कि भई आज की इसने वीडियो में ये कहा कि जिन लोगों की दुआएँ जो झूठ बोलते हैं ना लोग, उनकी दुआएँ कबूल नहीं होती और उनकी फिर देर से दुआएँ कबूल होती हैं, और झूठ बोलने वाले की दुआओं में रुकावटें पैदा होती हैं, और बिना मकसद का झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी का मज़ाक नहीं बनाना चाहिए। झूठ झूठ मतलब किसी को मतलब झूठ भी बोल के किसी का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, मज़ाकन भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अपने अमाल को दुरुस्त कर लें, और हमें कोशिश करनी चाहिए हम हक हलाल का कमाएँ और खाएँ और अपनी बच्चों की हक हलाल से परवरिश करें। बात कौन कर रहा है ज़रा ये देखें। अब ये देखें ज़रा बात कौन कर रहा है। जो मुहतरमा सोफ़े पे बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और लोगों को बैठ के जवाब देती हैं, सवालों के लोगों को जवाब देती हैं कि भई आज आपके सवालों को मैं जवाब दूँगी, और उसमें ये मुहतरमा फरमाती हैं कि जो मेरा बड़ा दामाद है ना वो इंश्योरेंस का काम करता है। ये कहती है मेरा बड़ा जो दामाद है ना वो एक नौकरी भी करता है और साथ में वो इंश्योरेंस का काम भी करता है। ये हक हलाल की कमाइयों के भाषण देंगी। जिसने अपनी बेटी को आलमा का कोर्स करवाया और उसने ये नहीं सीखा कि भाई हम सोशल मीडिया पे बेपर्दा होके नहीं आ सकते, ठीक है? उसके बाद ये कहती है झूठ बोलने वालों की दुआओं में रुकावटें पैदा होती हैं, देर से दुआएँ कबूल होती हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारी दुआएँ इसीलिए लेट कबूल हुई हैं। तुम्हारी पूरी उम्र गुज़र गई, तुम 60 साल के करीब होगी और अब जाके तुम जो ना एक घर बनाने में कामयाब हुई हो, तो इसका मतलब है तुम बहुत बड़ी झूठी औरत हो। और तुम्हारे सारे झूठ मैं आज तुम्हारे सामने रखूंगी। सच कहा तुमने। झूठ बोलने वालों की दुआएं जो है ना वो तुम्हारे बकौल तुम्हारे, मैं नहीं कह रही, हम नहीं कह रहे। मैं जो कहती हूँ या दीन जो कहता है वो मैं बाद में बताऊंगी। बकौल बवरचन मासी के, इसका नाम मैंने आज से बवरचन मासी रख दिया, ठीक है? बवरचन माई जो है ये फरमाती हैं कि झूठ जो बोलते हैं ना उनकी दुआएं जो है कबूल नहीं होती और उनकी दुआओं में रुकावटें पैदा होती हैं, और झूठ नहीं बोलना चाहिए, मजाकन भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मुहतरमा ये जो भी तूने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपने साथ मुकीम हकीम को बिठाकर, और उसमें उसने चंद खवातीन पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, पहले मुझे उसका सबूत चाहिए, फिर मैं मानूंगी कि तुम बड़ी सच्ची औरत हो। दूसरी बात ये कि उसने इल्ज़ाम लगाया कि भाई हमें कॉल्स करती हैं, हमसे पैसे मांगती हैं, वो सारे सबूत तुमने देने हैं। जब तक तुम वो सबूत नहीं दोगी ना तो मैं कहूँगी कि तुमसे बड़ा बवरचन कोई झूठा बंदा है ही नहीं। मासी बवरचन, तुम्हारी दुआएं इसीलिए इतनी बुजुर्गी में कबूल हुई हैं कि तुम सारी ज़िंदगी मुझे लगता है कि अपने ससुराल वालों से झूठ बोलती रही हो, ठीक है? और तुम्हारी जो झूठों की लिस्ट है ना शायद वो बहुत तवील है, जिसकी वजह से तुम्हें बुढ़ापे में जो है ना तुम्हारी दुआएं कबूल हो रही हैं। जो तुमने जवानी में दुआएं मांगी थी ना वो अभी कबूल हो रही हैं। क्योंकि हमारा तो ईमान ये है कि अगर हमें तो ये बताया गया कि अगर तुम लोगों को पता चल जाए ना कि तुम्हारी कोई भी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात रद्द नहीं फरमाती, और जो तुम्हारे हक में बेहतर होता है वो तुम्हें उससे नवाजता है, जो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे तुम्हें दूर रखता है, और जो दुआएं तुम्हारी दुनिया में कबूल नहीं होंगी ना उन सब का जो तुम्हें इनाम है वो आखिरत में मिलेगा। मतलब कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात सुनने वाली है, सुनने वाली है। और जब उसको कोई पुकारता है ना, जब उसको कोई उसके आगे फरियाद करता है, अपनी दामन फैलाता है, अपने हाथ फैलाता है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो उस बंदे की ना सुने, क्योंकि उसको अपना बंदा बड़ा प्यारा है। बवरचन मासी, ये तू अपनी जो है ना भाषण अपने पास रख, ठीक है? तुझसे ज़्यादा हम इल्म दीन सीखे हुए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात सुनने वाली है, और उससे बढ़कर सुनने वाला कोई नहीं और कबूल फरमाने वाला कोई नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कभी भी अपने बंदे की दुआ को रद्द नहीं फरमाता। हाँ, वो अपने बंदे को जिस हद तक उसके हक में बेहतर है नवाजता है, और बाकी की दुआएं उसकी आखिरत के लिए रख लेता है। और जब हमें पता चलेगा मरने के बाद कि हमें हमारी दुनिया में जो दुआएं कबूल नहीं हुई और उसका हमें अजर आखिरत में मिल रहा है, तो हम ये इस चीज़ का वो करेंगे दिल में अफसोस कि काश हमारी दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती, ठीक है? तुम्हारे लिए ये ईंट पत्थर के घर बनाना, ये बच्चों की शादियां कर लेना, बच्चों को घर में बिठा के गोदों में बिठा बिठा के खिलाना ठुसाना, दामादों को घर दामाद बना के रखना, 2400 घंटे भी बेटियों को घर में बिठाए रखना, ये तुम लोगों के लिए इज़्ज़त और एजाज़ की बात है, हर इंसान के लिए नहीं है।
ہر انسان کی اپنی جو ہے نا وہ ایک پیورٹیز ہیں، ان کے طریقہ کار، زندگی گزارنے کے ڈھنگ تم جیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کنویں کے مینڈ کو باورچن ماسی، یہ تمہارے طور طریقے ہیں، تمہاری جو ہے نا دوڑ بیٹیوں کے گھر تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے، کیونکہ تم نے خود کل کی ویڈیو میں جب تمہاری جٹھانی آئی تو تم نے بول دیا کہ بھئی جو لوگ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں نا، جن سے تمہاری نہیں بن رہی ہوتی تو تم ان سے دور ہی ہو جاؤ، مطلب کہ ان سے قطع تعلق کر لو۔ کہیں پر بھی یہ کسی جگہ پر نہ تو قرآن پاک میں یہ بات آئی ہے، نہ ہی احادیث میں کہ رشتہ داری کو توڑو، ٹھیک ہے؟ کسی سے قطع تعلق کرو۔ جو بھی بہن بھائی اپنے کسی عزیز سے قطع تعلق کرتا ہے 3 دن کے بعد اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اتنا سخت یہ اس کے لیے وعید آئی ہے رشتہ توڑنے والوں کے لیے، اور رشتہ توڑنے والوں کے لیے بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، اور رشتہ جوڑنے والوں کے لیے بڑی خوشخبریاں اللہ رب العزت کی ذات نے سنائی ہیں جو رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ لیکن تمہاری تو صرف بیٹیاں اچھی ہیں، باقی تو سارا خاندان تمہیں تویز دھاگے کر کے جاتا ہے، اور تم اس لیے ان سے دور ہو گئی ہو کیونکہ وہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ تمہارے پاس غیب کا علم ہے اور تم جانتی ہو کہ جو تمہارے رشتہ دار تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں ان سے تم دور ہو گئی ہو، ان سے سائڈ پہ رہنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا پتہ اللہ رب العزت کی ذات کہ وہ نزدیک ہوں تم سے بھی، صرف تم سے ان کی بنتی نہیں ہے، تمہاری ان سے بنتی نہیں ہے، تو تم نے کہا کہ بھئی یہ برے لوگ ہیں تو ان سے دور ہو جاؤ۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کلیپنگ ہونی چاہیے۔ تو یہ محترمہ اپنے شوہر کو، نامدار کو، نعیم حکیم کو، مقیم کو ساتھ بٹھا کے عورتوں پہ انہوں نے جھوٹے الزام لگائے۔ اب ثبوت کدھر ہے؟ جھوٹی تو تم سب سے بڑی ہو، سب سے بڑا تمہارا شوہر جھوٹا، اس کے بعد سب سے بڑی تمہاری بیٹیاں جھوٹی جو اپنی کی ہوئی بات سے مکر جاتی ہیں، ایک کچھ کہتی ہے تو دوسری کچھ کہتی ہے، ایک دوسروں کے جھوٹ کے بھانڈے تم لوگ خود پھوڑتے رہتے ہو، تو تم کس منہ سے لوگوں کو کہتی ہو کہ بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے؟ دنیا کی سب سے، اگر میں کہوں نا میری نظر میں جھوٹی فیملی تو وہ تمہاری ہے، جھوٹی فیملی یوٹیوب کی دنیا میں سب سے بڑی جھوٹی فیملی تم ہو، تمہارا ٹبر ہے، تمہارا خاندان ہے، جو سامنے جھوٹ بول کے مکر جاتے ہو، سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو اور سیکنڈ کے بعد لوگوں کو آ کے تو لمبی لمبی طویل لوگوں کو بیان دیتے ہو یہاں پہ مبلغ بن کے کہ بھئی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ بولنے والوں کی دعاؤں قبول نہیں ہوتی۔ تو جو اس نے بھاشن دیا آ کے بھئی جھوٹ بولنے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کتنی میری بہنیں بیچاری سوچ بچار میں پڑ گئی ہوں گی کہ کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بولتی، ہماری جھوٹ تو ہماری دعاؤں میں رکاوٹ نہیں بن جاتے۔ تو میری بھولی بھالی بہنوں، ان جیسے گھٹیا انفلوئنسرز کی بات سن کے کبھی بھی دل پہ مت لینا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے وہ عطا فرمانا، جو میرے حق میں بہتر نہیں نا اس چیز کا خیال ہی میرے دل سے دور فرما دینا، چاہے وہ دنیا کی کتنی بڑی کوئی نعمت کیوں نہ ہو، اگر وہ میرے لیے میرے حق میں بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں میرے لیے خیر نہیں ہے، تو اس چیز کو مجھ سے دور رکھنا، کیونکہ انسان تو خواہشوں کا غلام ہے، انسان کا تو وہ کہتے ہیں نا خواہشیں ہیں اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، انسان کی خواہشیں لامحدود ہیں، نہ ختم ہونے والی خواہشیں ہیں۔ تو ہمیں کبھی کبھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں، وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمیں تو اگر اللہ رب العزت کی ذات ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتا نا تو ہم تو خوش ہیں، کیونکہ وہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ سنتا ہے اور وہ دعائیں قبول فرماتا ہے، اور بے شک وہ دعائیں جو دنیا میں ہماری قبول نہ ہوئی وہ ہمیں آخرت میں اللہ رب العزت کی ذات اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا، اسی لیے دنیا میں وہ چیزیں ہم سے اللہ نے دور رکھی۔ ہمارا یہ ایمان ہے، اس جھوٹی عورت کی طرح ہمارا ایمان کمزور نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی کوئی مر رہا ہے تو یہ بڑا گناہگار ہوگا اس لیے یہ اس گندی موت مر رہا ہے، اس کی زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، یہ بڑا گناہگار ہوگا اس لیے اس کی زبان باہر لٹکی ہوئی ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو انسان جتنی تکلیف کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جتنی لمبی بیماری، طویل بیماری سے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے آخرت اتنی آسان فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کتنی ہی بیماریاں ہیں جو اگر انسان ان بیماریوں میں اس دنیا سے رخصت ہو تو شہادت کا رتبہ نصیب ہوتا ہے، جیسے کہ پیٹ کی بیماری ہے، جیسے ایک عورت جو ہے وہ ڈیلیوری کے دوران اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو، اور یہ ہر وقت لوگوں کو ڈراتی رہتی ہے، ہر وقت لوگوں کو وعیدیں سناتی رہتی ہے، اس کو شرم نہیں آتی ہے، اس کو شرم نہیں آتی؟ اور تو نے کون سی دنیا فتح کر لی ہے، تو نے کون سے کہ دنیا کیا کہتے ہیں خرید لی ہے جو تو اتنی بڑی بن کے یہاں ایک مکان، تو وہ ایک مکان آپ نے بنایا سود پہ یہ پیسے لے کے، اس نے خود بولا ہے۔ جو بندی یہاں پہ آج کہہ رہی ہے نا کہ کوشش کرنی چاہیے حلال کمائیں حلال کھلائیں، اس نے خود اپنی ویڈیو میں اس بات کا اقرار کیا کہ یہ اس کا جو پہلے والا گھر ہے نا جس میں یہ رہتی ہے، یہ سودی نظام سے بنا ہوا ہے، سودی پیسے سے، انسٹالمنٹ کے پیسے سے، اور انہوں نے لون لے کے یہ گھر خریدا تھا، بنایا۔ پھر بھی دیکھ لیں اس کا کتنی یہ دلیر ہے، اس کی دیدہ دلیری دیکھ لیں کہ یہ لوگوں کو جھوٹا ثابت کرنے پہ لگی ہوئی ہے۔ ابھی تو تم نے ہمارے ثبوت پیش نہیں کیے جو تم نے جھوٹ بولے ہمارے لیے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ بھئی خبردار منتہا کو آئندہ تم لوگوں نے واٹس ایپ پہ رابطہ کرنے کی کوشش کی یا اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے نا، وہ اکیلی نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ یہ نہ ہو کہ بھئی تم لوگوں کو یہ چیز مہنگی پڑ جائے، جو تم لوگ اس کو ڈراتے ہو، تو وہ یہ اس کو ڈراتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ویڈیو بھی نہیں بناتی، کیونکہ اس کا پرسنل نمبر ان کے پاس ہے جس کا یہ مس یوز کر رہے ہیں، اس کو واٹس ایپ پہ رابطے کرتے ہیں، پھر میسج کرتے ہیں، میسج پھر ڈیلیٹ کرتے ہیں یہ لوگ۔
اتنی ہمت ہے نا تو پھر جو تم نے میسج کیا ہے نا اس کو واٹس ایپ پہ، وہ پھر ڈیلیٹ کیوں کیا ہے؟ کیوں ڈیلیٹ کیا تم لوگوں نے؟ تو میں تمام ریاکشن والی بہنوں سے یہ کہوں گی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ویڈیو نہیں بنانی، نہ بنائیں. منتہا کو میں کہوں گی کہ بے شک آپ ان کے ٹاپک پہ ویڈیو نہ بنائیں. آپ کا چینل ویسے ہی اتنا اچھا چل رہا ہے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اس جھوٹی مکار فیملی پہ بات کرنے کی، کیونکہ یہ اتنے چھوٹے ذہنیت کے لوگ ہیں نا کہ اب منتہا کتنے ہی لوگوں پہ ریاکشن بنا رہی ہے، میں کتنے ہی لوگوں پہ ریاکشن بنا رہی ہوں نا. کبھی آج تک کسی نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ بھی آپ ہمارے ٹاپک پہ بات کیوں کرتی ہیں، آپ ہم پہ ریاکشن کیوں دیتی ہیں، آپ کون ہوئی ہیں ہم. کیونکہ ان سب کو پتہ ہے کہ بھئی اگر ہم سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں تو ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم کبھی جھوٹا کانٹینٹ بھی شیئر کرتے ہیں اور ہمارے اپنے کام میں خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ریاکشن والے ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اسی لیے انہوں نے کبھی بھی سامنے سے ریاکٹ نہیں کیا. لیکن یہ واحد جھوٹی اور مکار فیملی ہے جس کی وجہ یہ ان کے اوپر بات کریں، ادھر سے بات کر رہی ادھر سے ان کو مرچیں لگتی ہیں اور یہ سارے آ جاتے ہیں یہاں پہ کیا کہتے ہیں چھریاں چاقو اٹھا کے، اور ان کا بس نہیں چلتا کہ یہ مطلب کہ اگلے کو اگلے جان ہی پہنچا دے. تو تم لوگوں نے تو ابھی پچھلے ثبوت نہیں دیے جو تم نے کہا کہ بھئی عورتیں ہمیں کالز کرتی ہیں وہ دو نا. اگر تم لوگ اتنے سچے ہو، اتنے بڑے بڑے جھوٹ تمہارے شوہر نے پاس بیٹھ کے تمہارے بولے تو اس کا تو تم دفاع کر نہیں سکتی اور لوگوں کو آ کے بول رہی ہو کہ بھئی جھوٹ بولنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو میرے جتنے بہن بھائی ہیں نا جو بھی ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہائے شبو ماسی نے آج یہ کہہ دیا، برچن مائی نے آج یہ کہہ دیا، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. انسان جب اس دنیا میں اللہ کی ذات جب انسان کو تخلیق کرتی ہے نا تو اس کی ایک ایک دانے کے اوپر اللہ رب العزت جو ہے نا مور لگا دیتا ہے کہ اس میرے بندے نے یہ کھانا ہے. تو کون ہوتی ہے یہ کہنے والی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.